وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے والے کو سلام سننا چاہیے. اگر سلام نہیں پہنچ پائی تو سلام کیسے ہوگا؟ تو جس کو ہم سلام کر رہے ہیں تو سامنے سلام کرنے والے کے کان پر السلام علیکم کے الفاظ پہنچنا چاہیے، تبھی اس کے اوپر واجب ہوگا. مثال کے طور پر ہم اور آپ دور سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، صرف اشارہ کرتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی نصرانی جسے ہم آپ عیسائی بھی کہتے ہیں، ہاتھ کے اشارے، صرف ہاتھ کے اشارے سے ایسے کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. بلکہ اگر دور ہے تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام کے ساتھ اگر اشارہ کیا کہ میں نے فلاں شخص کو سلام کیا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب یہ جائز ہوگا. بس دور ہی سے یہ سلام نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. تو اگر کسی نے کسی کو سلام کر دیا، مومن کو، مومن کے علاوہ دوسرے کو سلام کرنا واجب یا کوئی چیز ضروری نہیں ہے، بلکہ ادب کے خلاف، حدیث کی قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ سلام کا معنی ہے سلامتی بھیجنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سلامت رکھے، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں. اور یہ صرف اور صرف ایک سچے مسلمان اور ایک مومن کے لیے ہے، کسی کے لیے اور نہیں ہے. یہ بات واضح طور پر آپ کو معلوم ہو گیا. اب جب سامنے والے نے سلام کیا، چاہے اس کا دشمن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اگر جواب نہیں دیا تو جواب نہ دینے والا بہت بڑا گنہگار ہوگا. اگر اس کی یہی عادت کریمہ رہی، کیونکہ جواب دینا واجب، اور واجب اس فعل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں کہ اس کو نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بندہ گنہگار ہوتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، اس کو واجب کہتے ہیں. واجب اس کو کہتے ہیں ایک بار بھی چھوڑنے سے جان بوجھ کر تو وہ شخص گنہگار ہوگا. تو ہم اور آپ کیوں گنہگار بنیں؟ تو یہی مذہب اسلام کا سب سے پہلے پیغام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، سلام آپس میں ایک دوسرے کو سلام پیش کیا کرو. نتیجہ یہ نکلے گا جب ایک دوسرے سے ہم اور آپ سلام کریں گے تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی، اختلاف ختم ہو جائے گا، جو ہمارے دل میں حسد اور بغض ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. تو آج سے یہ عہد کر دیں، چاہے آپ کا بھائی کیوں بڑا دشمن کیوں نہ ہو، آپ کے اولاد کوئی آپ کو دشمن نہ ہو، آپ کا پڑوسی آپ کا کتنا ہی بڑا کیوں دشمن نہ ہو، جائیداد کے تعلق سے ہو یا کوئی بھی جھگڑے کے تعلق سے دشمن کیوں نہ ہو، سلام کو عام کریے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے 3 دن سے زیادہ نفرت کرنے کے لیے گناہگار قرار دیا گیا. یعنی 3 دن سے زیادہ آپ ان سے نفرت نہیں کر سکتے، بلکہ جو ہوا ختم کر دو، 3 دن سے پہلے ہی سلام پیش کر دو. مثال کے طور پر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں. یہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
साहबजादे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, और हम और आप जिनके तरीके पर चलते हैं वो हजरत इमाम हुसैन है। किताबों में आया है, बुजुर्गों ने लिखा है, एक मर्तबा हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के कुछ आपस में कुछ इख्तिलाफ हो गया, दोनों की बात बंद हो गई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या हुआ, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खत लिखा कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो भी हुआ खत्म करिए, ये हम लोग उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारा सेवा नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, उस खत में लिखा हुआ था, जब हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो खत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजे, जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो खत पहुंचा तो हजरत इमाम हुसैन के आंख से आंसू बहने लगे और रोने लगे, अल्लाहु अकबर। और रोया इसलिए कि मैं तो छोटा हूँ, हजरत इमाम हसन मुझसे बड़े हैं, मुझको जाकर के माफी तलब करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय मेरे बड़े भाई ने मुझे खत लिखकर के मुझसे माफी तलब की। अल्लाहु अकबर। इस वजह से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते थे। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से उठ करके अपने भाई के पास गए और कहा, भाई मैं माफी चाहता हूँ, इसलिए कि ये काम तो मुझे करना चाहिए था, सबसे पहले सलाम मुझे करना चाहिए था और माफी मुझे मांगनी चाहिए थी, इसलिए कि मैं आपसे छोटा हूँ। अल्लाहु अकबर। कहा कोई बात नहीं, देखिए सलाम पेश किया, इख्तिलाफ खत्म हो गए। तो सलाम तो आप करना है। अगर हमारे दिल में किसी मोमिन के लिए बुग़्ज़ है तो समझ लीजिए हम यकीनन सच्चे मुसलमान नहीं हैं। ये बात याद रखिए, ये मैं नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के हिदायत के लिए यही काफी है कि वो अपने मोमिन भाई के लिए बुग़्ज़ रखे, दिल में हसद रखे, उनसे नफरत करे, क्योंकि एक मोमिन का भाई होता है। और हमें सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से कहा कि जब आपस में मिलो तो आपस में सलाम किया करो। इसके बाद इसकी फजीलत को देखिए जरा, सलाम करने की फजीलत को देखिए जरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हम आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सलाम करने के बाद दोनों आपस में मुसाफा करते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों के हाथ अलग होने से पहले दोनों के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितने बड़ी ये बात है। और सलाम कितना अच्छा अहम वजीफा है। और देखिए सलाम करने से हमारे और आपकी गुनाह माफ हो जाए। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तोहफा दिया, तो इस तोहफे को हम रायगा नहीं करने दें, बेकार ना होने दें। एक दूसरे को सलामती के साथ सलाम करें और जवाब में भी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू इस तरह अर्ज करें, ये सलाम हो गया। तो आप हज़रात को मालूम हो गया, सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब, जवाब ना देने वाला गुनहगार होगा। अगर सलाम पहले करेंगे तो हम सामने वाले से जन्नत पहले जाएंगे, तो इसलिए सलाम में पहल करना चाहिए। सहाबा इकराम का ये तौर तरीका रहा है कि ये सोचते थे कि सबसे पहले हम सलाम करें। ये नहीं कि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे छोटा है, नहीं, बल्कि सहाबा इकराम, हुजूर के जो सहाबा थे, ये कोशिश किया करते थे कि सबसे पहले मैं सलाम करूं ताकि उनसे पहले जन्नत में मैं जाऊं। ऐसा कुछ वाक़या हुआ। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने ये भी सोचा कि जब भी जिस वक्त भी नेक काम करने का मौका मिलता है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नेक के ताल्लुक से नेक काम करने के ताल्लुक से हुक्म देता है तो सबसे ज्यादा हकदार हजरत अबू बकर सिद्दीक निकलते हैं। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ تم اپنے اپنے گھروں کے سے سب مال و زر نکال کر کے نکالو اس لیے کہ صدقہ کرنا ہے۔ تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے صدقہ لے کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے۔ حضور نے پوچھا عمر فاروق اعظم تم کیا لے کر کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے جو بھی جتنا میرا مال تھا آدھا مال میں گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ اکراموں سے پوچھا تو صحابہ اکراموں نے جواب دیا یا رسول اللہ کچھ اپنے گھر کے لیے چھوڑ آئے ہیں اور کچھ آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں آپ حکم کرنے پر۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا اے صدیق کہ آپ کیا لائے اور میرے حکم کے تعبیر کرتے ہوئے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو حضرت صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا بلکہ جو بھی میرے پاس مال و زر تھا، گلہ غلام تھا، یہاں تک کہ چٹائی تھی، وہ سارے اس گھر سے نکال کر میں آپ کی مقدمے میں لا کر کے رکھ دیا ہوں۔ یہ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر صحابہ اکرام کو دیکھ کر کے دنگ ہو گئے کہ بتاؤ ہر چیز میں حضرت صدیق اکبر سب کو لے جاتے ہیں، سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، عشق کا اظہار کرتے ہیں مال و دولت سے بھی اور محبت سے بھی۔ اسی طریقے سے برادران ملت اسلامیہ حضرت عمر فاروق اعظم سوچنے لگے کہ سب سے زیادہ صدیق اکبر سب کر لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے صدیق اکبر صاحب کو سلام کرتے ہیں، تو میں اب کی بار سلام میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کو کروں گا، بعد میں وہ کریں۔ برادران ملت اسلامیہ دیکھیے آپس محبت دیکھیے، یہ ہوتا اسلام، مذہب اسلام کا پیغام دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ آج موقع ہے میں ان سے پہلے سلام کروں گا صدیق اکبر کو، میں ان سے سب سے پہلے سلام کروں گا صدیق اکبر کو۔ جیسے ہی قریب ہو جاؤں میں سب سے پہلے سلام کروں۔ جیسے ہی قریب ہونا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کے سلام کرنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق اعظم کو سلام پیش کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دیکھ کر کے تنگ ہو گئے کہ اے صدیق اکبر میں آج سوچ کے آیا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کو سلام کروں گا لیکن ہر وقت آپ سلام کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں اور آپ کو اس سے کیا پیغام ملا کہ سب سے پہلے ہم سلام پیش کریں، اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے، دلوں میں حسد بغض ختم ہو جاتا ہے۔ اور بس ایک بات یاد رکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث پاک روایت میں موجود ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے حسد نہیں ہو سکتا، اگر بغض ہے تو پھر آپ سچے مومن نہیں ہیں۔ آج عہد کریں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بس اگر آپ اس بات کو اپنی اس کاری مسجد سے لے کر کے گھر جائیں گے انشاءاللہ آپ کسی سے بغض نہیں رکھیں گے یا آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، اس لیے کہ آپ کا اگر دشمن بھی ہو اگر آپ سلام کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 10 دن کے بعد خود جواب دے گا۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن نہیں، وہ دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ دشمن نہیں دوست بن کر کے رہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایسے ان طریقہ کار کو دیکھ کر کے اللہ قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا میرا موضوع ہے حضرت سیرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ آج چاند کی تاریخ مغرب کے بعد 3 تاریخ ہو چکی ہے۔ اسی 6 تاریخ کو بدھ کے دن عرس خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں۔ میں بس تھوڑی سی جھلک ان کی سیرت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں کی اخلاق کس طرح تھے، وہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے، ان کے پاس نہ تلوار نہ ہتھیار نہ کچھ، لیکن اتنا بڑا کام کیسے کر گزر گیا، کوئی طاقت نہیں،
برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الہند کو کہا گیا، ہندوستان کے سلطان، ہندوستان کا بادشاہ، ان کے تعلق سے آیا ہے کتابوں میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم کے بھانجے لگتے ہیں رشتے میں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم کے بھانجے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 12 واسطوں سے حضرت علی سے مل جاتا ہے۔ ان کے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہیں، اور ان کے والدہ محترمہ ماہی نور ام الورا حضرت امام حسن کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تو ایک طرف سے حسنی ہوئے، ایک طرف سے حسنی ہوئے۔ آپ کا جو گاؤں ہے جس سیستان کے نام سے کتابوں میں اختلاف ہے، کسی نے سیستان لکھا، کسی نے جستان لکھا، خیر جو بھی ہے سیستان کے اندر، سنجر کے اندر سیستان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو دین تعلیم حاصل کی اپنے گھر سے وہ حاصل کیا۔ حاصل کرنے کے بعد جب ان کی عمر شریف بڑھتی ہے، وہ جب چلنے کے قابل ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے برادران ملت اسلامیہ، ان کا اخلاق کریمہ دیکھیے کہ بچپن ہی میں وہ دوسروں کو بلا کر کے، آپس میں دوستوں کو بلا کر کے گھر میں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کا نام غریب نواز ہم اور آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ غریبوں کو نوازتے تھے، آج سے نہیں، بچپن ہی سے ان کی عادت کریمہ تھی۔ آج ہمارے بچوں کا دور دیکھ لیجئے برادران ملت اسلامیہ، تو عام بچوں سے الگ تھے، بچپن ہی میں دوستوں کو بلا کر کے گھر میں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کسی کے پاس کپڑا نہیں، کپڑے دیا کرتے تھے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانا دیا کرتے تھے، اور امی سے کہتے تھے امی آج اس بچوں کو یہ فلاں چیز دیجیے، تو یہ کام کیا کرتے تھے، غریبوں کو نوازتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والد گرامی کو مال و دولت سے نوازا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بچپن کا دور ہے، ان کے والد گرامی انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد ان کی وراثت میں ایک پنچکی اور ایک باغ آتا ہے۔ اسی سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آئیے ایک بچپنا کا واقعہ سناؤں تاکہ آپ اپنے بچوں کو، ہم اور آپ اپنے گھروں میں جا کر کے سیرت خواجہ غریب نواز بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے، عید کا موقع ہے، اچھے عمدہ لباس پہن کر کے بچپن میں عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھا؟ ایک نابینا شخص ہے اور پرانے کپڑے پہن کر کے وہ اس کے دل میں مایوسی چھایا ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضور خواجہ غریب نواز کی نظر اس نابینا شخص پر پڑتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اس کے قریب جاتے ہیں، اپنا عمدہ لباس اتار کر کے اس نابینے شخص کو دیتے ہیں۔ دینے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آج تم اس کپڑے کو پہن کر کے عید کی نماز ادا کرو۔ اپنا کپڑا ان کو دیتے ہیں، ان کا پرانا کپڑا خود پہن لیتے ہیں۔ وہ بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جاتے ہیں عیدگاہ میں، عیدگاہ میں جانے کے بعد وہ جو نابینا شخص ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں۔ جب ہمارا بھی یہ حال ہو جائے گا، ہم بھی کسی نابینا کو، کسی گھومتے ہوئے پاگل کو یا کوئی لاچار آدمی کو ہم بھی کسی کو لباس پہنائیں گے، اگر ان کی دعا لگ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی کامیاب عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج سے یہ عہد کر لیں، یہ جو واقعہ ہے حضور خواجہ غریب نواز کا،
اگر آپ کو کبھی موقع ملے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا کھلائیے، جو لاچار ہو یا جس کے پاس کپڑا نہ ہو تو آپ اپنے پیسہ نکال کر کے حضور خواجہ غریب نواز کے اس طریقوں کو اپنائیے، ان کو کپڑا پہنائیے، کھانے کا انتظام کرائیے۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو بہت پسند فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے بروز محشر ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اپنے باغ میں وہ اپنے درخت کے نیچے پانی لے کر کے پانی دے رہے ہیں، کیا ہوا کہ ایک بزرگ اللہ کے ایک ولی حضور خواجہ غریب نواز کے قریب آتے ہیں۔ ان کے قریب آنے کے بعد جب قریب آتے ہیں، کیونکہ حضور خواجہ غریب نواز بچپن ہی سے ادب و احترام جانتے تھے، اس بزرگ کے پاس گئے، ادب کے ساتھ سلام پیش کیا اور کہا حضور آپ یہاں تشریف فرمائیے۔ درخت کے نیچے سائے میں بٹھا دیا اور زاروئے تن ہو کر کے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے باغ سے انگور کا خوشہ توڑا اور ان کے سامنے پیش کی، حضور یہ میرے طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اس کو تناول فرمائیے۔ حضور حضرت ابراہیم اس کو تناول فرماتے ہیں۔ تناول فرمانے کے بعد وہ بزرگ جس کا نام حضرت ابراہیم ہے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے یہ جو بچہ ہے یقیناً بہت ہی باادب و احترام والا بچہ ہے، اور ان کی پیشانی پر ولایت چمک رہی تھی۔ اس بزرگ نے سمجھ لیا یہ بچہ آگے چل کر کے کامیاب ہوگا، ان سے لوگ فیضیاب ہوں گے۔ کیا ہوا؟ اپنے تھیلی سے کچھ وہ سامان نکالتے ہیں، روٹی بھی آیا ہے اور کھلی بھی آیا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، وہ روٹی کا ٹکڑا نکال کر کے حضور خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے منہ میں ڈالا، حضور خواجہ غریب نواز سے منع نہیں کیا، انکار نہیں کیا کہ آپ کے جھوٹا میں کیوں کھاؤں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا جھوٹا کھانا شفا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا جھوٹا کھانا شفا ہے، اب بتائیے ہم اور آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کو آج سے عہد کر دیں، اگر آپ کا بھائی آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی مومن شخص ہے، آپ ان کا جھوٹا پیجیے، ان کا جھوٹا کھانا کھائیے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے اگر دو چار لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور ایک شخص کا پیٹ بھر گیا، اب وہ انگلی کو چاٹ نہیں سکتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرے مومن بھائی کو اپنی انگلی چٹا دو، یہ سنت رسول ہے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس عمل کو کریں۔ حضور حضرت ابراہیم جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں چبایا، منہ میں چبا کر کے حضور خواجہ غریب نواز کے منہ میں رکھا، انکار نہیں کیا۔ جانتے تھے یہ بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ پہچاننے کے بعد جب وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے اندر نگلتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب ان کے دل میں ذوق و شوق پیدا ہو گیا کہ اب مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اب مجھے دنیا کو چھوڑ کر کے علم کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کیا ہوا؟ برادران ملت اسلامیہ کتابوں میں آیا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر وہ سارے باغات کو بیچ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند بخارا ایک شہر ہے وہاں تشریف لے کر کے جاتے ہیں، وہاں کا سفر طے کرتے ہیں۔ وہاں کا سفر طے کر کے برادران ملت اسلامیہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ عالم اور حافظ بن کر کے نکلتے ہیں، مکمل علم دین حاصل کر کے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بزرگ سے ملاقات ہونے کے بعد وہاں پر کچھ ان کو وظائف بتائے جاتے ہیں۔ وہ سارے وظائف کو کر کر کے جب حضور خواجہ غریب نواز سارے وظائف کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم سارے وظائف کر چکے ہو، زمین کے نیچے دیکھو۔ جب وہ اپنی نظر حضرت خواجہ غریب نواز اپنی نظر زمین کے نیچے کرتے ہیں اور وہ بزرگ فرماتے ہیں
کہ بیٹا بتاؤ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے اللہ کے ولی، میں تحت الثری، جو سات و زمین کے نیچے تحت الثری ہے، میں اس کو دیکھ پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا بیٹا آنکھیں کھولو۔ حضور خواجہ غریب نواز آنکھیں کھولتے ہیں، پھر کہا آنکھیں بند کرو۔ حضور خواجہ غریب نواز آنکھیں بند کرتے ہیں اور وہ حضور کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو۔ جب حضور خواجہ غریب نواز آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا آسمان کی طرف دیکھنا ہی تھا۔ کہتے ہیں وہ بیٹا تمہیں کیا نظر آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور میں میرے حجابات کی عظمت دیکھ رہا ہوں، ساتوں آسمان کے اوپر عرش اعظم میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں اے خواجہ معین الدین آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولتے ہیں، پھر اپنی انگلی کا اشارہ کر کے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بیٹا اب آنکھیں بند کرو۔ حضور خواجہ غریب نواز آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ بیٹا اب بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، تم کیا دیکھ پا رہے ہو؟ تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ کہ سبحان اللہ، یعنی 18,000 دنیا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے وہ زمین میں رہ کر کے تحت الثری دیکھ رہے ہیں، زمین میں رہ کر کے عرش اعظم کو دیکھ رہے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کر کے وہ 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ طاقت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص نیک بندوں کو عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک بندہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے وحدانیت کو بتانے کے لیے بہت سارے پیغمبر اسلام کو پیدا فرمایا، اور پیغمبر جتنا نبی رسول تشریف لائے ان کا پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جاؤ دنیا میں میری وحدانیت بتاؤ اور اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک تمام پیغمبر آئے اور اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف لے کر کے نہیں آئے گا، اب کیسے کام ہوگا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اب اس مشن کو کون چلائے گا؟ شریعت کے بارے میں کون بتائے گا؟ طریقت کے بارے میں کون بتائے گا؟ پھر کیا ہوتا ہے برادران ملت اسلامیہ؟ حضور کے بعد صحابہ اکرام نے اس کام کو انجام دیا۔ صحابہ اکرام نے جا کر کے دین کی تبلیغ کی، قرآن کی تعلیم دیا، اسلام کے بارے میں بتائے۔ صحابہ کے بعد تابعین اسلام کے بارے میں بتائے، اس کے بعد تبع تابعین کا کام آیا، وہ اپنے کام کو چلاتے رہے، شریعت کے بارے میں بتاتے رہے۔ اب تبع تابعین کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ جاری ساری ہوا، یعنی تابعین کہتے ہیں جنہوں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا، اور تبع تابعین کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اب تبع تابعین کے بعد کیا ہوا؟ اولیاء اللہ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے، شریعت کا طریقت کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، یہ اولیاء اللہ ہے۔ ان تمام اولیاء میں سے ایک ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنا دھرم کو چھوڑ کر کے مسلمان میں داخل ہو گئے۔ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ اپنے حسن اخلاق اور کردار کی وجہ سے انہوں نے اپنے کردار اپنے اخلاق کی وجہ سے یہ کام کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آپ کو معلوم ہو گیا اس مشن کو چلانے والے اولیاء اللہ ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ مکمل تعلیم حاصل کر کے انہوں نے پیر و مرشد کا تلاش کی۔ البتہ پیر و مرشد کا تلاش کرتے کرتے کیا ہوا؟ حضرت عثمان ہاروانی، یہ کون ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر جب وہاں پہنچنے کے بعد حضور عثمان ہاروانی نے کچھ وظائف بتائی، کیونکہ کسی کو خلافت دینے سے پہلے بزرگ لوگ چیک کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، جس منصب کے لیے وہ فائز ہونے والا ہے اس فائز ہونے سے پہلے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو کچھ وظائف دیتے ہیں کہ فلاں فلاں سورت کی تلاوت کیا کرو،
2 رکعت نماز ادا کرو۔ جب ساری چیز ادا کر کے وہ مکمل کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پیر و مرشد حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہیں میرے ساتھ کچھ عرصہ گزرنا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو آپ فرمائیں گے میں راضی ہوں، یہ محبت یہ اخلاق ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد برادران ملت اسلامیہ ان کی پیر و مرشد کے ساتھ مکہ شریف عمرہ یا حج کرنے کے لیے جانا ہوا۔ ساتھ میں حضور خواجہ غریب نواز بھی ہیں اور ان کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ جب مکہ شریف میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں، جب وہاں طواف کر کے کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر کے حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کعبہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، اے اللہ پاک پروردگار عالم تو معین الدین کو قبول فرما۔ جیسے ہی یہ دعا کرنی تھی، دعا کرنے کے فوراً بعد کعبے سے آواز آئی، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس ذات کے محفل میں ہم آپ بیٹھے ہیں، آج جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، یقین جانیں حضور خواجہ غریب نواز وہاں سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب زمین پہ رہ کر کے تخت السرا کو دیکھ سکتے ہیں، عرش اعظم کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ہندوستان اجمیر میں رہ کر کے جن کو پاک کے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اور آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ پھر کیا ہوا، مکہ شریف کا طواف کر کے جب مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں روانہ ہونے کے بعد مدینہ شریف کا جب حاضری دیتے ہیں، روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو قبول فرمائیے، معین الدین کو قبول فرمائیے۔ اور روضہ رسول سے آواز آئی، اے معین الدین، اے شیخ المشائخ، میں نے معین الدین کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ جس کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہو، جس کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رسول سے دیا ہو، بھلا وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ جب یہ سب باتیں حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی کانوں سے سنا اور دیکھا، اور ان کو پیر و مرشد بہت خوش ہوئے کہ مجھے خلیفہ ملا کہ جس کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو قبول فرمایا۔ برادران ملت بہت خوش ہوئے۔ بس کچھ ہی دن وہاں رہے، جب وہاں کا قیام ہوا تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ روضہ رسول سے آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ۔ تو اس دور میں مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ، معین الدین کے نام بہت سارے لوگ موجود تھے۔ جب روضہ رسول سے آواز آئی معین الدین کو بلاؤ، تو بہت سب اپنے آپ جن کا نام معین الدین تھا سب روضہ رسول پر حاضر ہو گئے۔ تو کہا یہ معین الدین نہیں، معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تب حضرت خواجہ غریب نواز آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کے روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ بیٹا تم سے اسلام کا کام لینا ہے، یعنی تمہیں میں ہندوستان بھیج رہا ہوں اس لیے کہ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں، تمہیں ہندوستان جانے کی ضرورت ہے اور تم سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہوں گے اور میں تم کو سند دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر کے اور شوق پیدا ہو گیا۔ روضہ رسول سے جب آواز آئی کہ تم سلطان الہند ہو اور تمہیں ہندوستان جانا پڑے گا، وہ راضی ہو گئے۔ اب وہ پریشان کون؟ حضور خواجہ غریب نواز کہ میں ہندوستان کیسے جاؤں؟ ہندوستان کہاں، مدینہ شریف کہاں؟ اور اس دور میں، آج کے دور میں تو ہم پہنچ سکتے ہیں فلائٹ کے ذریعے، اس دور میں نہ فلائٹ، نہ ٹرین، نہ سواری کا کوئی انتظام تھا۔ برادران ملت اسلامی ہم آئیں گے کیسے؟ اسی ذہن پہ بات رکھ کر کے نیند آ گئی۔ جب خواجہ غریب نواز کو نیند آئی تو خواب میں حضور تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لے کر کے آئے اور کہا کہ اے معین الدین کیوں گھبرا رہے ہو، میں تم کو راستہ بتا رہا ہوں، تو ساری نقشہ جو خواب میں آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا نقشہ بتایا کہ تم اس طرح کر کے جاؤ، یہ اجمیر شریف کا فلاں پہاڑ ہے، فلاں علاقہ ہے، فلاں جگہ ہے، یہاں آپ کو جانا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ
وہ جو پہلے مرتبہ حضور سے ملاقات ہوئی تھی، جو روٹی کا ٹکڑا کھلانا تھا، اسی دن سے وہ دنیا کو چھوڑ دیے کہ ہمیں دنیا سے تو مطلب ہی نہیں رکھنا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے اور سمجھتے کچھ نہیں، کیونکہ ان کے دل میں محبت ہو گئی، اللہ سے دوستی ہو گئی۔ جب کسی کو، کسی بندے کو اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، دنیا سے مطلب نہیں رکھتے، دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کس گناہ میں مبتلا ہے، بلکہ وہ اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ بیابان میں اللہ ہی اللہ، جنگل میں جا کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، سمندر میں بہ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہوتا ہے، اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر کیا ہوا؟ نیند سے بیدار ہوئے، بس اپنا سفر طے کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سفر طے شروع کیے تو مدینہ شریف سے لے کر اجمیر تک معلوم ہے کتنے دن میں پہنچ گئے؟ کتنے دن میں؟ بلکہ اکثر عمر انہوں نے سفر ہی میں گزار دیے۔ مثلا 2 دن ہفتہ سفر کیا، 1 سال وہیں آرام کیے، اور 1 مہینہ سفر کیا، 2 دن سفر کیے، 3 دن سفر کیے، 1 مہینہ وہاں گزرا، پھر کچھ دن سفر کیے، 1 مہینہ وہیں گزرا، تو کئی سال، 10-15 سال صرف ان کا طے سفر ہوا۔ اللہ اکبر! ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں ہمارے اندر کتنا دین کا جذبہ ہے، ذرا آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں۔ ہر جمعے شریف کو مجھ سے نہیں، میرے آنے سے پہلے کب سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج ہم اپنے جن کپا یہ 10 قدم چھوڑ کر کے مسجد کو نہیں آ سکتے، اجتماع کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز، بلکہ اکثر عمر کتابوں میں آیا ہے کہ اکثر عمر انہوں نے مدینہ شریف سے لے کر اجمیر تک زندگی گزار دی، کیونکہ اس دور میں کہاں راستہ تھا، کس کو پتا تھا؟ جنگلوں کی طرف سے کہاں سے راستہ سفر کر کے تو کئی سال تک گئے سفر طے کرتے کرتے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کیرلا سے جو مکہ شریف کو گئے، 1 سال تک گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس زمانے میں اب دیکھیے، اس زمانے کی بات ہے، جنگل کو پار کرنا ہے، شیر ہے، باغ ہے، چیتا ہے، طرح طرح کے جانور ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان سے بھی بچنا ہے اور ہمیں آگے سفر بھی کرنا ہے۔ تو ذرا ہم اس فرمان کو سنیں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میں اکثر زندگی اسی میں گزارتی سفر طے کرتے کرتے۔ ذرا ہم سوچیں ہم کتنا سفر کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے گھروں سے نماز فجر کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں پیش کی، تب جا کر کے اسلام بچا ہے، تب جا کر کے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ٹوپیاں بچی ہیں۔ کہتے ہیں اولیاء اللہ کیا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا آ کر تو دیکھو اولیاء اللہ ہوتا کیا ہے، کہ ساری زندگی وہ اسلام کی خاطر، تبلیغ کی خاطر وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور بہت کچھ لوگوں کا سننا پڑتا ہے۔ اور تھوڑی دیر آپ کے ذہن کو میں تر و تازہ کروں، اسلام کیسے پھیلے؟ جب پیغمبروں کا زمانہ آیا، معلوم ہے جو پیغمبر آئے بہت سارے پیغمبروں کو مارا گیا۔ اللہ اکبر! اس وجہ سے انہوں نے دنیا میں آ کر کے اللہ کی وحدانیت بتانی شروع کی اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بہت سارے پیغمبر کو مارا گیا۔ اللہ اکبر! بہت سارے پیغمبروں کو گالی دیا، بہت سارے پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا، بہت سارے پیغمبروں نے ان کی قوم نے جھٹلایا، یعنی بہت سارے خون خرابہ ہو کر کے یہ اسلام پھیلا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے اسلام کو بچایا۔ 10 سال کی تقریباً انہوں نے صرف سفر طے کیا مدینہ شریف آنے کے لیے۔ کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے کہ ان کے پاس رسول اللہ کا حکم آ گیا۔ اور قرآن میں کیا آیا؟ قرآن میں ہے کہ جب اے لوگوں، اے مومنوں، جب رسول کا حکم آ جائے تو اس کام کو کر گزرو۔ قرآن کے خلاف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطابق ہے۔ رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو بلا کسی جھجک کے ہمیں اور آپ کو اس کام کو کرنا ہے۔ رسول کے فرمانے کے بعد وہ سفر طے کر کے پاکستان، لاہور، پنجاب، دلی تشریف لاتے ہیں۔ جب دلی تشریف لے کر کے آئے تو اس وقت ایک دلی کے بادشاہ اور پرتھوی راج کے بادشاہ کا، خراسان نام کا کوئی بادشاہ ہے، ان دونوں کی جنگ ہو گئی۔ حضور خواجہ غریب نواز ان کو پتا چلا کہ
ایک منصوب اللہ کے ولی آئے ہیں اجمیر شریف کے لیے، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آپ اجمیر شریف مت جائیے، اس لیے کہ ابھی ہم کچھ ہی ہفتے کے اندر وہاں شکست کھا کر کے آئے ہیں پرتھوی راج کے راجا سے، ان کے خادموں سے، جبکہ ہمارے پاس طاقت تھی، قوت، تلوار، سب کچھ تھا، کیونکہ وہ جو راجا تھا وہ مسلمان تھا۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز کو روکا کہ آپ مت جائیے، اس لیے کہ میں ابھی ایک ہفتے کے اندر لڑائی کر کے آیا، جنگ کر کے آیا، ہم لوگ شکست کھا گئے۔ تو معلوم ہے جملہ کیا تھے؟ اس وقت حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے راجا، مسلمان تھا وہ، کہا تم تلوار کے بھروسے پہ گئے تھے، تم اپنے طاقت کے بھروسے پر گئے تھے، میں جو نکلا ہوں تو تلوار کے بھروسے نہیں، طاقت کے بھروسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے سے نکلا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب عطا فرمائے گا۔ انہوں نے روکا نہیں، جبکہ ان کو سب کچھ بتایا کہ ہم جنگ ہوئی، جنگ کیے، روکا نہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز وہاں سے اجمیر شریف تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ جب تشریف لے کر کے آتے ہیں، آپ حضراتوں نے اونٹ کا واقعہ سنا ہوگا، ابھی جمعہ شریف میں نے بتایا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے وہاں آتے ہیں، اونٹ کا جو واقعہ کرامات ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ آتے ہیں اور یہ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں تشریف فرما ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے، کہ ہمارے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز کو جواب بھی کر دیتے ہیں، کہا ٹھیک ہے، آپ کے اونٹ ہی بیٹھے گے یہاں پہ۔ وہاں اٹھ کر کے حضور خواجہ غریب نواز دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ان کے اونٹ لا کر کے باندھے گئے، جب شام کا وقت آیا، اٹھانے کی باری آئی، ان کا اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ ساری باتیں راجا کو خبر ہوا تو راجا چلاک تھا، انہوں نے کہا وہ جو فقیر منصوب تھے وہ کہاں، ان کی تلاش یہ کرو۔ برادران، ایک اونٹ نہیں، جتنے اونٹ وہاں بیٹھے تھے سارے اونٹ بیٹھے کے بیٹھا رہا، اٹھنے کے نام نہیں لے رہا تھا۔ جب ان کو تلاش کیا گیا، دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز اور ان کے کچھ ماننے والے وہاں اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، نماز میں مصروف ہیں، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو جا کر کے کہتے ہیں کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا، ہمارے راجا کی طرف سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ معاف فرما دیجیے۔ حضور خواجہ غریب نواز اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضور خواجہ غریب نواز کو حکم ہوتا ہے، اے اونٹ اونٹ جاؤ، اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، اپنا دست مبارک رکھنا ہی تھا، سارے اونٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کرامات شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کا راجا کی جو والد امی تھی، وہ پہلے ہی سے خبر دی تھی اپنے بیٹے کو، بیٹا راجا، اس حکومت پہ ایک شخص آئے گا جو تمہارے تختہ پلٹ کر رکھ دے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ کوئی بھی منصوب فقیر کو یہاں آنے نہ دے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ برادران اسلام میں پانی بند کرنا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز کا حکم آیا، سارے آس پاس کے پانی کا جتنا بھی پانی تھا سب ختم ہو گیا، سب زمین نے چوس لی۔ پھر جا کر کے معافی مانگی میرے دوستوں اور بزرگوں کہ حضور معاف فرما دیجیے، کیونکہ وہ راجا پہچان گیا یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ بڑے معتبر آدمی ہے، بڑی شخصیت ہے۔ پھر جا کر کے وہ معافی مانگتے ہیں، سب لوگ آ کے معافی مانگتے ہیں کہ حضور معاف فرما دیجیے، اب ایسا نہیں کروں گا۔ پھر خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ تم میرے ماننے والے کے لیے پانی بند کر دیے تھے، اب منع مت کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز کا حکم ہوتا ہے، سارے آنا ساگر بھر جاتا ہے، اور آنا ساگر بھرنے کے ساتھ ساتھ برادران ملت اسلامیہ سارے جگہوں پر پانی آ جاتا ہے، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، درندے چرندے پرندے سب خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش ہونے کے بعد پھر وہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے دین کی تبلیغ کرتے کرتے ہیں۔ اس طرح تبلیغ کرتے کرتے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو کر کے مسلمان داخل اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، 90 لاکھ کافروں نے حضور خواجہ غریب نواز کے دست ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے مسلمان ہوئے اور ان کے مریدین میں شمار ہو گئے۔ یہ تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، وہ تلوار کے بھروسے نہیں، اپنے طاقت کے بھروسے نہیں، اللہ کے بھروسے پہ آئے تھے۔ اور جو شخص قرآن میں آیا ہے،
جو شخص جیسے اللہ کے بارے میں گمان کرے گا اس کو ویسے ہی ملے گا۔ تو ہم اور آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد کر کے کسی کام کو کریں گے تو اللہ کبھی نہ کبھی ضرور ہمیں اس کامیاب عطا فرمائے گا۔ بھلے مصیبتیں آئیں، بھلے پریشانیاں آئیں، بھلے اللہ کی طرف سے آزمائش آئیں، لیکن جب آپ ان آزمائشوں کو پار کر لیں گے، کیونکہ آزمائش کیوں آتی معلوم ہے؟ امتحان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک مصیبت کے بعد دگنا آسانی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے آزمائش کے بعد، مصیبت کے بعد، اور جتنی زیادہ مصیبت آئے گی اگر وہ صبر و تحمل کے ساتھ اس مصیبت کو پار کر لیتا ہے تو قرآن کا چیلنج ہے اللہ اس کو دگنا عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ۔ جب ہم اس طریقوں کو اپنائیں گے، ہم اس طریقوں کو اپناتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگ، ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد بغض کینہ رکھتے ہیں، ایسا اسلام نہیں پھیلے گا۔ اور مومن ایسے بھی کہتے ہیں مومن بننے کے لیے اولیاء اللہ کے قدموں میں جانا پڑے گا، آپ کو عالم دین سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، مسائل سیکھنا پڑے گا۔ معلوم ہے حضور خواجہ فرید نواز نے پڑھائی کیوں کی؟ انہوں نے پڑھائی اس لیے کی تاکہ اسی پڑھائی سے ہم حلال و حرام کا تمیز کر سکتے ہیں، کسی مسئلہ مسائل کو بحث کر سکتے ہیں، کسی چیز پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کام کرنے کے لیے پڑھائی ہونا ضروری ہے، اس کے اندر علم دین کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ جب ہم علم دین کا حاصل کریں گے، اسی طریقے سے بس ایک واقعہ بتاؤں گا اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے۔ ایک واقعہ سیرت حضرت خواجہ فرید نواز دیکھ لیجئے کہ وہ اسلام کو پھیلائے لیکن دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب اسلام کا بول بالا ہو گیا، چاروں طرف سے اسلام کا بول بالا ہونا ہی تھا، کیا ہوا کہ ایک کسان حضور خواجہ فرید نواز کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور جو آپ کا ایک خلیفہ ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، وہ دلی میں اس وقت وہ ہیں راجہ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ اس زمین کے تعلق سے کچھ مسئلہ پیش آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بول دیجئے تاکہ آپ کے بولنے سے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو حضور خواجہ فرید نواز کو چاہیے تھا کہ جاؤ تم جا کر کے کہہ دینا، یا خط لکھوا دیتے کہ جاؤ تم میرے بختیار کاکی کو کہہ دینا، یہ میرے بادشاہ کو کہہ دینا کہ خواجہ فرید نواز نے بھیجا ہے۔ کیا ہوا؟ حضور خواجہ فرید نواز میرے دوستوں اور بزرگوں وہاں سے اس کسان کو لیتے ہیں اور سفر کر کے اجمیر سے دلی پہنچتے ہیں۔ جب اس بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں اس کا ہوش اڑ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، وقت کے بادشاہ خواجہ فرید نواز ہمارے پیر و مرشد یہاں تشریف لائے۔ کہا حضور آپ کا تشریف آنا کیسے ہوا اچانک، کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے خط بھیج دیتے، مجھے کسی ذریعے سے بتا دیتے، میں آپ کے پاس پہنچ جاتا۔ کہا پریشان نہ ہو، سنو میں یہ اس لیے آیا ہوں، یہ کسان ہے، زمین کا مسئلہ ہے، اس کا زمین کا مسئلہ حل کر دو۔ اللہ اکبر، ان کے مرید کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں حضور اگر آپ ایک اشارہ ہو جاتا میں سارا مسئلہ حل کر دیتا، لیکن آپ یہاں میرے پاس تشریف لے کر کے آئے، میں شرمندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضور خواجہ فرید نواز نے فرمایا تھا جو وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کہا اے میرے قطب بختیار کاکی، میں وہاں سے خط بھیج کر کے تو میں تم کو تو راضی کر لیتا، لیکن یہ جو کسان تھا یہ راضی نہیں ہوتا، میں ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ اجمیر سے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ اس کسان کا دل خوش ہو جائے، تو ہمارا بھی یہ اخلاق کریمہ ہو جائے گا تو یقیناً ہم اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس اخلاق کریمہ کو اپنائیے، دوستوں کے دوستوں سے کام آئیے، لیکن جب دین کا کام آ جائے بس زبان خاموش ہو جانا چاہیے۔ مومن سامنے آ جائے چاہے کتنی بھی دشمنی کیوں نہ ہو، مومن سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور خواجہ فرید نواز کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریں گے.